آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بار مسلمان خواتین تشریف لائیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم سے بازی لے گئے، نیکی میں بہت آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے میرے صحابیات ایسا کیوں کہتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، مرد جہاد میں جاتے ہیں، مرد راتوں کو پہرا دیتے ہیں، مرد جو ہیں شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے، مرد جماعت کی نمازیں ادا کرتے ہیں، جمعہ کی نماز کو ادا کرتے ہیں، ہم عورتیں اس سے محروم ہیں، ہم گھروں میں رہتی ہیں، ہم بچوں کو پالتی ہیں، ہم ان کی تربیت کرتی ہیں، ہم مردوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، ہم گھروں کو سنبھالتی ہیں، ہم گھروں میں نماز کو ادا کرتی ہیں، ہمیں جہاد پر جانا اور راتوں کو جہاد کے میدانوں میں پہرا دینا نصیب نہیں ہوتا، تو ہم اپنے مردوں کا کیسے نیکی میں مقابلہ کریں؟ وہ تو ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے آگے نکل گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عورت جس کا شوہر میدان جہاد میں ہو یا پہرا دیتا ہو اور وہ ماں بہن بیٹی یا اس کی بیوی گھر کے اندر اس کے گھر کو سنبھالے، اس کے بچوں کو پالے، اس کی بچوں کی تربیت کا خیال رکھے، وہ وہی ثواب پاتی ہے جو کہ میدان جہاد میں اس کا شوہر بھائی باپ بیٹا پاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت گھر کے اندر نماز کو ادا کرے، گھر کے معاملات کو خوبی سے جو ہے پورا کرے، گھر کو سنبھال کر رکھے، اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو مردوں کو جماعت کی نمازوں میں ملتا ہے۔ عورتوں اور مردوں کے بارے میں ایک بار حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیچ میں گفتگو ہوئی تو امام حسن بصری نے کہا اے رابعہ مرد عورتوں سے بہت افضل ہیں، بہت بڑے ہیں، اس لیے کہ مردوں میں بادشاہ ہوئے، مردوں میں نبی ہوئے، مردوں میں امام ہوئے، مردوں میں مؤذن ہوئے، مردوں میں مجاہد ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا آپ نے سچ کہا کہ عورتیں نبی نہیں ہوتی لیکن نبیوں کو عورتیں ہی جنم دیتی ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ عورتیں مؤذن نہیں ہوتی لیکن مؤذنوں کو عورتیں ہی جنتی ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ امام نہیں ہوتی لیکن اماموں کو عورتیں ہی جنتی ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ مجاہد عورتیں نہیں ہوتی لیکن بادشاہت عورتیں نہیں کرتی، لیکن بادشاہت کرنے والوں کو، جہاد کے میدانوں میں لڑنے والے مجاہدوں کو، بہادروں کو، شہید والے ہونے والوں کو جننے والی ان کی مائیں ان عورتیں ہی ہوا کرتی ہیں، اور ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ عورت کا دین اسلام کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے، مسلمانوں کی عورت کمزور نہیں ہوتی ہے۔ جس عورت نے سب سے پہلے جس نے دین اسلام قبول کیا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہماری اور آپ کی امی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے سب سے پہلے دین اسلام کی مدد کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، ان پر ایمان کو لائیں، ان پر اپنے مال کو خرچ کیا، ان کی دین کی پھیلاؤ کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا، وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ جس کو دین اسلام کے اندر سب سے پہلی شہادت ملی وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جس کو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، وہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تمام عورتیں اہل اسلام مسلمان مردوں کے سے تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، آپ کی بیوی اور آپ کی صحابیات تھیں۔ یہ مسلمان عورتیں کمزور نہیں ہوتیں۔ مسلمان کی عورت کو کمزور سمجھنا یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ مسلمان عورت وہ مردوں کو تقویت دینے والی ہیں، وہ مردوں کو سنبھالنے والی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے جہاں مرد کمزور ہوئے وہاں مومن عورتوں نے مردوں کو سنبھالا ہے، مومن مردوں کو ان کو دلاسا دینے والی، تسلی دینے والی مومن عورتیں ہوئی ہیں۔ ہر میدان کے اندر عورتوں نے اپنے گھر کے مردوں کی تربیت کیے، ان کو سنبھالا دیے، ان کو تسلی دیے،
وہی قومیں بہتر مقابلہ کرتی ہیں، وہی قومیں بہتر ترقی کرتی ہیں جہاں کی عورت اپنے دائرے میں رہ کر دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور جہاں کا مرد اپنے دائرے میں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق عورتوں کے اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کو ادا کرے۔ اور جن معاشروں کے اندر بے انصافی پھیل جاتی ہے، پھر وہ معاشرے جلد بے حسی کی نیند سو جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے، معاشرے کے اندر سے عورتوں کے حوالے سے بے انصافی کو دور کرنے اور ان کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کامل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔